تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرارداد مقاصد کے بعد ایک ایسی دستاویز ہے، اس میں ہمیں فخر کرنا چاہیے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہمارے آئین کے مطابق ہے، اور ہمارے بیشتر ہمارے مسائل کا جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اس کا حل اس پیغام پاکستان میں موجود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کے اس اخلاص کا، محنت کا، اور چونکہ یہ آپ کا ایک اپنا پروجیکٹ ہے، آپ کا بیبی ہے یہ، اس لیے آپ اس کو زیادہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے قومی سطح پر بھی بہت ضرورت ہے کہ یونیورسٹیوں میں لے کر جائیں، اس کو مدارس میں بھی لے کر جائیں، مذہبی جماعتوں میں بھی، اور ان تمام صوبوں میں، اس کے ساتھ ساتھ باہر بھی لے کر جائیں۔ جتنے ہمارے پاکستان کے سفارت خانے ہیں، باقاعدہ وہاں اس پہ پروگرام ہونے چاہیے، اور اس میں کچھ علماء کو بھی بلایا جائے، اور وہاں جو پاکستان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں اقلیتوں کے حقوق نہیں، یہاں دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پورا ایک بیانیہ پاکستان کے حوالے سے منفی بنتا ہے، اور سب کا اس میں علاج ہوگا۔ دو چیزیں ہمارے ملک میں اس وقت میں سب سے زیادہ ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ ایک مذہب کے نام پہ جو بہت ساری یہاں جنگیں ہو رہی ہیں، جس کا ڈاکٹر سید محمد انور شاہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا، تکفیر وغیرہ کا۔ تو مذہب کے نام پہ یہاں مسلح قتال اور تکفیر اور طاغوت اور آگے لڑنا اور پوری چیزیں، اور دوسری قومیت، قوم پرستی، عصبیت۔ تو عصبیت اور مذہبی انتہا پسندی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اس پیغام پاکستان میں ان دونوں کا حل موجود ہے۔ تو اس لیے اس پیغام پاکستان کو ہم بہت اہمیت دیں، اور میں اپنے اساتذہ سے، علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت اہم موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں اور اس ملک کو قتل و قتال سے، فتنہ و فساد سے بچائیں۔ اور جیسے جسٹس صاحب نے ذکر کیا کہ یہ باہر کے ایجنڈے ہیں سارے، اور آج کل اس کا پتہ لگانا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے خالق اور مالک کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہیں، اور جتنے ایجنڈے یہاں چل رہے ہیں ان کو پیسے کون دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ کون کر رہے ہیں؟ تو باہر سے جتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ تو جو طاغوت والے ہیں وہ 15,000 کلومیٹر دور بیٹھ کے ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اس کے لیے سوچ رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، زبان سے واقف نہیں ہیں، موسم سے ان کو مناسبت نہیں ہے، اتنے حالات میں اتنی دور سے، اور ہم یہاں بیٹھ کر بھی اگر کوشش نہ کریں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تو میں آپ سب حضرات سے یہ درخواست کروں گا، کیونکہ ہمارے اساتذہ میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب کے اساتذہ موجود ہیں، تو اس وقت میں جو قوم پرستی کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ جو عصبیت چل رہی ہے، یا مذہبی پارٹیوں کے حوالے سے جو عصبیت چل رہی ہے، آپ حضرات سب سے زیادہ اس کے مسئول بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں۔ آپ حضرات اس پہ کوشش کریں کہ نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ہر سطح پہ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے دین میں عصبیت کتنی خطرناک چیز ہے۔ لیس منا من قاتل علی عصبیہ، لیس منا من نصر عصبیہ۔ جو عصبیت کو سپورٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو عصبیت پہ لڑائی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من دعا الی عصبیہ، جو عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آج کل کس طریقے سے ہم شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، کہیں بلوچستان میں ہم عصبیت کی دعوت دے رہے ہیں، کہیں سندھ میں دعوت دے رہے ہیں، کہیں مہاجر اور غیر مہاجر کا مسئلہ ہے، کہیں سندھی اور پنجابیوں کا مسئلہ ہے، کہیں پنجابی اور ان کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہاں جائیں، معاشرے میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، تعلیمی اداروں میں جائیں، اور ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ صحیح دین کیا ہے، اور عصبیت اور قوم پرستی، عصبیت یہ قومیت کے نام پہ بھی ہو سکتی ہے، اور صوبائیت کے نام پہ بھی ہو سکتی ہے، لسانیت کے نام پر بھی ہو سکتی ہے، اور کسی مذہبی جماعت اور پارٹی کے نام پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ یوتھ کو ہم سمجھا رہے ہیں، تو یوتھ کے ساتھ ساتھ شیوخ کو بھی تھوڑا سمجھانا چاہیے، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس وقت میں
یہ بہت اچھا انہوں نے شروع کیا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں میں جا کر اس پیغام پاکستان کو متعارف کروائیں. تو جامعۃ الرشید، جامع رشید کے اساتذہ، ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آپ نے جو گفتگو فرمائی وہ بیماری ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے تو بیماری بتائی ہے. تو جب بیماری بتائی جاتی ہے تو ظاہر ہے پریشانی تو ہوتی ہے. تو لیکن یہ کہ یہاں سارے انشاءاللہ باذن اللہ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ امید یہی، آپ لوگ ڈاکٹر ہیں، آپ کے ذمے، علماء کے ذمے فرض ہے کہ آپ علاج کریں جا کر. اور اگر ڈاکٹر ہی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے، وہ کسی عصبیت میں پڑ جائے، وہ کسی انتہا پسندی کا شکار ہو جائے اور وہ فتویٰ دینے لگے قتل و قتال کا، تو یہ کتنا بڑا جرم ہوگا یہ. اور اس وقت ہمارے 5 ایسے مسائل ہیں جن پہ آپ علماء کرام کو بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. نمبر 1، کیا جہاد کا ریاست سے تعلق ہے یا نہیں؟ بہت بڑا ایشو یہ ہے اس وقت میں. تو 20-25 سال بلکہ 40 سال سے یہ بتایا جاتا رہا جہادی تنظیمیں، عسکری تنظیمیں، کہ جہاد کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. انفرادی طور پہ کوئی بھی شخص اپنی جہادی تنظیم بنا سکتا ہے اور کسی بھی جگہ جا کے حملہ کر سکتا ہے. یہ بہت بنیادی، جو پوری دنیا میں خاص طور پہ عالم اسلام میں جتنا نقصان پہنچا ہے وہ اس وجہ سے پہنچا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے. اس کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو، چاہے وہ اسلام کے دشمن ہو، چاہے وہ پاکستان کے دشمن ہو، ان کو موقع مل گیا نوجوانوں کو استعمال کرنے کا. تو یہ آپ کی ذمہ ہے کہ جہاں ریاست موجود ہے، وہاں انتظام موجود ہے، وہاں بغیر ریاست کے اپنے طور پہ کوئی عسکری تنظیم بنانا شرعاً جائز نہیں ہے، نہ عقلاً جائز ہے، نہ ہمارے دین میں اس کی گنجائش ہے، نہ ہمارے آئین میں گنجائش ہے اس کی. دوسری بات یہ کہ اگر کسی معاشرے میں غلط کام ہو رہا ہے تو اس پہ نکیر کرنا تو آپ کا حق ہے، لیکن اس پہ خود قانون ہاتھ میں لے کر اس کو خود ٹھیک کرنا بغیر عدالت کے، بغیر پرامن طریقے جو ہوتے ہیں ایسے، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. تو قانون ہاتھ میں لینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تیسری چیز ہے کہ اگر کسی ملک میں اسلامائزیشن کے حوالے سے کچھ کمی کوتاہی ہے، کوئی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، تو کیا اسلامائزیشن کے لیے ہتھیار اٹھا کر لڑنا ہی جائز ہے؟ تو یہاں یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے اور اب یہ یونیورسٹیوں میں چلا گیا ہے. اب میں آپ کے ذمہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب یونیورسٹیوں کے پروفیسر، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے طلباء طالبات یا تو بالکل ایک بے رحمی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو مذہب کی طرف آ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں. ان کو کون بتائے گا یہ مسئلہ؟ چوتھا مسئلہ تکفیر کا ہے، جو خوارج سے تعلق ہے اس کا، کہ تکفیر لوگ کرتے ہیں کہ جج بھی کافر ہیں، فوج بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے. تو تکفیر کے اصول کیا ہیں؟ یہ بھی علماء کرام ہی کی ذمہ ہے. 5ویں چیز ہے خلافت کا عنوان، جو داعش نے یہاں مسئلہ اٹھایا ہوا ہے. تو یہ 5 ایسے بنیادی چیزیں ہیں جو پورے عالم اسلام میں، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ صومالیہ ہو، سوڈان ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، جہاں بھی ہو، تو ان چیزوں کو اٹھا کر ان چیزوں کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے. تو جامعۃ الرشید کے اساتذہ کو خاص طور پہ اس حوالے سے بھی اپنے جامعہ سے باہر بھی جا کے اس کو لیڈ کرنا چاہیے، اور اپنے اداروں کو، اور پروفیسر ضیاء الحق صاحب جو اس میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے. اور جتنی معلومات، شرعی معلومات، تاریخی حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، چاروں فقوں کے حوالے سے، اور کتب عقائد کے حوالے سے، اور جتنے ہمارے احادیث میں ریاست کے جو احکام ہیں، ابواب السمع والطاعہ، جہاں ریاست کے ساتھ وفاداری کی بات ہے. تو یہ بتا دوں کہ یہ جو بلوچستان میں، سندھ وغیرہ میں کہیں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے، اس لیے ہم یہاں ہتھیار اٹھا رہے ہیں. تو ہمارے دین میں ریاست سے وفاداری غیر مشروط ہے. غیر مشروط وفاداری ہمارا دین یہ کہتا ہے، بایعنا علی السمع والطاعہ فی عسرنا ویسرنا وفی منشطنا ومکرہنا وفی اثرۃ علینا، کہ حالات تنگی کے ہوں تو بھی ہم وفادار رہیں گے، اور حالات اگر بہت اچھے ہوں، خوشحال ہو، تو بھی ہماری مزاج کے مطابق کوئی کام فیصلے ہو رہے ہوں تو بھی ہم وفادار رہیں گے، اور ہمارے مزاج کے مطابق ہوں تو بھی وفادار رہیں گے. وفی اثرۃ علینا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہم پر کسی کو ترجیح دی جا رہی ہے،
تو بھی ہم ریاست سے وفادار رہیں. اور پاکستان کے آئین کے ماشاءاللہ یہ آئین کے اتنے بڑے گرو ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں ہمارے پاکستانی آئین کے, ڈاکٹر سید محمد انور شاہ صاحب. ان کو معلوم ہے کہ ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ریاست کے ساتھ وفاداری غیر مشروط ہے, اس میں کوئی ایسی ہے نا, کوئی شرط نہیں ہے اس میں. تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علماء کرام کو اس موقع پہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اور ایک بات اور میں بتا دوں, جو کہ علماء کرام یہاں تشریف رکھیں, ہمارے جو دو پڑوسی ملک ہیں افغانستان اور ایران, اس وقت میں ان دونوں ملکوں سے نہ صرف مداخلت ہو رہی ہے بلکہ وہاں سرپرستی بھی ہو رہی ہے. جو صاف بات ہے وہ ہے, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. آپ قول سدید کہیں گے تو جا کر اصلاح ہوگی, اللہ کی مغفرت ہوگی. اور اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے یا غلط بات کریں گے تو اس سے نہ ہماری اصلاح ہوگی نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں جو حکومتیں ہیں وہ مذہبی حکومتیں ہیں, ایران میں بھی اور افغانستان میں بھی. تو جو مذہبی جماعتیں ہیں, مذہبی علماء ہیں, ادارے ہیں, ان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ افغانستان اور ایران کی حکومتوں کو بتائیں, ان کو سمجھائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. دنیا کی ایک واحد ایٹمی ریاست ہے, اس کو آپ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب تک آپ صاف طور پہ نہیں کہیں گے تو وہ آپ کا فرض بھی ادا نہیں ہوگا. تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ حق اور سچ بات کہیں, لیکن سلیقے سے. سب سے ملنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے اور سب سے بات کرنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے. میں حضرت ڈاکٹر سید محمد انور شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی اتنی بڑی ماشاءاللہ, ان کا اتنا بڑا اسلامائزیشن میں اتنا بڑا کردار ہے کہ وہ جو سود کی حرمت سے متعلق فیصلہ ہوا تھا وہ آپ ہی نے کیا تھا, جس کے نتیجے میں اب 2027 تک کی مہلت ملی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں کتنے سنجیدہ ہیں. انہوں نے تو فیصلہ کر دیا, ہمارے پاس کتنے اس کے لیے افراد ہیں, کتنی ہمارے پاس منصوبہ بندی ہے, اور کتنی ہم نے اس کے لیے متبادل نظام تیار کیا ہے, قانون سازی کتنی ہوئی ہے, اور پالیسیاں ملک کی کیسے تبدیل ہوں گی, یہ ہمارے ذمہ ہیں. لیکن یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے, میں اس کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو جامعۃ الرشید سے آپ کا ایک قلبی تعلق ہے, میں اس کا بھی بہت دل میں میری اس کا قدردان ہوں میں آپ کا. ہم وہاں اسلام آباد میں بورڈ آف گورنر میں بھی اکٹھے ہیں, وہاں بھی ماشاءاللہ بہت ان کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. پروفیسر عزاء الحق صاحب, ڈاکٹر رستم صاحب, آپ حضرات کا بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ جب بھی اس قسم کی کوئی ایسی کوئی سلسلہ شروع ہو تو جامعۃ الرشید کو, الغزالی یونیورسٹی کو ضرور یاد رکھیں.